You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ جب ساری تدابیر الٹ ہو گئی تو انہوں نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ اس کے بعد جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ حضرت امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر تھے اور رسول اللہ کے بھی شیر تھے، اس لیے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کر سکے۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ جو اسلام قبول کرتا یا اسلام کی محبت دل میں رکھتا اس کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ان میں سر فہرست ایک نام ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امیہ نامی جو ہے وہ کافر مشرک حضرت بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتا تھا۔ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر آپ کو یہ کہتا تھا کہ وحدہ لم یزل، خدا کی عبادت چھوڑ دو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو۔ حضرت سیدنا بلال ایک ہی صدا لگاتے تھے کہ اللہ واحد ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ ظلم کی یہ داستان بڑھتی چلی گئی اور ایک اور امیہ کے غلام حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ان پر بھی شدید اسی قسم کا ظلم ڈھایا جاتا تھا اور اتنا ظلم ان پر کیا جاتا تھا کہ ان کی زبان جو ہے وہ تپتی ریت پر باہر نکل آتی تھی، اور پھر جب انہیں سکون نہیں آتا تھا تو وہ یہ جملے کہتے تھے زد و عذابن، اس پر تشدد کو اور زیادہ بڑھایا جائے تاکہ محمد کا جادو اسے آ کر ٹھیک کرے۔ جناب سیدنا ابو بکر پاک نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور اسلام کے لیے حضرت بلال کو بھی خریدا، حضرت ابو فقیر کو بھی خرید لیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میرے آقا کریم کے پیارے غلام تھے۔ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، جسم جلتا، چربی پگھل آپ بعد میں سلام کیجئے گا، حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ جسم جلتا، چربی پگھلتی تھی، آگ بجھ جاتی مگر آتش انتقام سرزد نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا کہ یہاں پر یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ سفید ہوگی آقا، یہاں سے بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں نا میری اس مصیبت میں آسانی ہو۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم انصر خبابن، یا اللہ میرے خباب کی مدد فرما۔ کتنے خوش بخت وہ صحابہ تھے جن کے لیے ہاتھ میرے آقا کے اٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خباب کی مدد یوں فرمائی کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو مالکن تھی وہ ایک سیخ لوہے کی گرم کر کے ان کے سر پہ رکھا کرتی تھی، خون نکلتا تھا تو وہ سیخ خود بخود خون سے ٹھنڈی ہوا کرتی تھی۔ اب حضور نے اللہ منصر خبابن کہا نا، فرمایا تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب معاملہ پھر پلٹ آیا رسول اللہ کے غلاموں کی وجہ سے کہ خباب کی مالکن بیمار ہو گئی، سر کا درد اسے زیادہ ہو گیا۔ وہ حکیموں کے پاس گئی، علاج کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس کے سر کو داغا جائے، کسی جگہ پر زخم لگایا جائے تو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ غلام اس کا ابن خباب تھے، حضرت خباب کے ہاتھ میں سیخ دی گئی کہ یہ سرخ کر کے اپنی مالکن کے سر میں لگاؤ۔ وہ جو مالکن پہلے ان پہ ظلم ڈھاتی تھی پھر انہی کے ہاتھوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ ذلیل کیا۔ تاریخ میں احادیث میں ایک نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یمن کے رہنے والے حضرت یاسر اپنے بھائی کے ہاں تشریف لائے ابو حذیفہ، انہوں نے ایک کنیز سے حضرت سمیہ سے آپ کا نکاح کر دیا، بے سہارا تھے، غریب الوطن تھے۔ دونوں کی شادی کے بعد حضرت عمار پیدا ہو گئے، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ احادیث میں جب پڑھیں تو آپ کو ایک نام دکھائی دے گا حضرت سمیہ، وہ حضرت عمار کی امی جان تھی۔ ان پر اتنا ظلم کیا کہ ابو جہل نے برچھا جو ہے ان کی زیر ناف مارا تھا اور یہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئی تھی۔ ابو جہل کو پتا چلا تھا کہ عمار یاسر جو ہیں یہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ حضرت یاسر جو کہ بزرگ تھے ان پر بے تحاشا ظلم ڈھائے گئے تو آپ بھی انتقال فرما گئے۔
حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان پر ظلم و ستم کے پھر پہاڑ ڈھائے گئے. انہیں اتنا زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا کہ جب جب ان کے جسم پر گرم لوہے کی سیخیں لگائی جاتی وہاں سے جسم جلتا تھا, ہڈیاں نظر آنے لگتی تھی. تو میرے آقا کریم کو پتا تھا کہ اسلام ابھی اتنی طاقت میں نہیں ہے. میرے کریم جا کر حضرت عمار کے اس زخموں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. کتنا خوشبخت تھے یہ حضرت عمار کہ زخم جب بھی لگتے تھے مرہم لگانے میرے آقا آیا کرتے تھے. ظلم کی یہ داستان یہاں پر رکی نہ تھی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے نجات عطا کی. اسلام کی خاطر پھر آپ نے جنگیں بھی لڑی, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرب کی کیفیت میں جا کر حضرت عمار کو اکثر کہا کرتے تھے, اس برو یا آل یاسر, یاسر کے بیٹے صبر کر, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ, جنت تمہارا ٹھکانہ ہے, تمہاری منتظر ہے. شعیب رومی یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے, لیکن ان کے قبیلے پر رومیوں نے حملہ کیا. انہیں قید کرنے کے بعد اپنے پاس رکھا, قبیلہ بنی کلب میں انہیں بھیج دیا. یہ بھی غریب الوطن تھے, طرح طرح کی اذیتیں انہیں بھی دی گئی, لیکن ان کی زبان سے بھی ایک ہی جملہ تھا کہ اللہ ایک ہے, ہم اسی کی عبادت کریں گے. تاریخ اور احادیث میں ایک نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے بہت محبت کرتی تھی آپ, اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا. اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ یہ حضرت زنیرہ کے ساتھ ہوا کرتے, انہیں چھپ کے رات کے پچھلے پیر اسلام قبول کیا تھا. ابو جہل کی یہ ابو جہل کے پاس رہتی تھی. ابو جہل ظلم و ستم ڈھاتا تھا. ابو جہل کو پتا چلا کہ حضرت زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا. اس نے اتنا ظلم حضرت زنیرہ پر ڈھایا کہ ان کی آنکھ سے بینائی چلی گئی. ابو جہل کہنے لگا کہ تیری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. حضرت زنیرہ نے کہا اپنے لات اور عزا سے کہو ذرا میری آنکھ کی بینائی لے کے آئیں. لات اور عزا تیری میری بینائی نہیں لے کے آ سکتے. حضرت زنیرہ نے ایک جملہ یہ کہا, انہوں نے کہا میں جس اللہ کی عبادت کرتی ہوں نا وہ اللہ مجھ پر کرم کرے گا, میری آنکھیں واپس آ جائیں گی. چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ابو جہل اور اس کے کافر سامنے تھے. حضرت زنیرہ کے دل سے یہ صدا نکلی, اللہ رب ذوالجلال نے ان کی بینائی کو لٹا دیا تھا. اور پھر بھی وہ کہہ رہے تھے ھذا من سحر محمد, یہ تو محمد کا جادو ہے. لیکن نہ ماننے والوں نے تجلیات مصطفیٰ کو دیکھا تھا پھر بھی نہیں مانا تھا, اور ماننے والوں نے بن دیکھے کسی بھی معجزات کو سامنے لائے ہوئے دلیل مانگتے ہوئے ڈائریکٹ انہوں نے کہا تھا حضور آپ کا تو چہرہ بتاتا ہے آپ سچے, ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے.